السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے کہ حرام ہے۔ 2-3 ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں کہا گیا کہ فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے، یا اس کا ٹائٹل ویڈیوز کا یہ لکھ دیا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ فوریکس حرام ہے، ادروائز اس کا فوریکس سے کچھ ویڈیوز کا لینا دینا نہیں ہے۔ ایک انڈیا کے ڈاکٹر صاحب ہے، فیمس اسکالر ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہو تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہو تو ایک میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، ایک پبلک کے پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ایک اخلاق سے بات کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کروں، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے فوریکس کی بیسک سیکھیں، اپنے مسجد کے مولوی کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، کسی بھی فرقے کے ہیں انہیں بتائیں فوریکس کیا چیز ہے، کیسے ٹریڈنگ ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، کیا سسٹم ہے فوریکس میں۔ جو ایک تو آپ کو سب سے بڑی چیز یہ میں بتاؤں کہ فوریکس میں 2 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز، ٹھیک ہے۔ پہلی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا، ویڈیو کا ٹائٹل رکھ دیا گیا ہے فوریکس ٹریڈنگ کا۔ اسٹاک مارکیٹ علیحدہ چیز ہے، فوریکس ٹریڈنگ علیحدہ چیز ہے۔ آپ کی جو وہ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز کی، آپ اس کا ٹائٹل فوریکس ٹریڈنگ رکھ رہے ہو۔ اس کے بعد کرپٹو کرنسی اور چیز ہے، کرپٹو کے بارے میں کہا بھی جا سکتا ہے حرام ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام اس کو ثابت کرتی ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کی ترجمانی میں نہیں کرنا چاہتا، فوریکس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، تو فوریکس کا ہی جواب دوں گا۔ تو اس ویڈیو میں فوریکس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ایک علیحدہ چیز ہے، فوریکس ٹریڈنگ علیحدہ چیز ہے۔ اس میں اسٹاک مختلف کمپنیز کا جو ہے شیئرز وغیرہ خریدے جاتے ہیں، فوریکس میں کرنسی بیس، جس طرح کہ ہمارا کوئی باہر سے رشتہ دار آ رہا ہے جی، پاؤنڈ لے کے جی، پاؤنڈ آئے نہیں جی، اس کے بعد ڈالرز وغیرہ لے کے ہم ایکسچینج میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بدلے ڈالرز دے کے ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں، ہم پاکستانی روپیز لے لیتے ہیں، یا جس کنٹری میں آپ انڈیا میں ہیں تو آپ انڈین روپیز لے لیتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں ہیں آپ اس کی کرنسی بدل لیتے ہیں۔ آپ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پاکستانی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ پاؤنڈ دے کے پاکستانی روپیز خرید لیتے ہو۔ اسی طرح ہم بھی تو یہی آن لائن کر رہے ہیں، یورو کے بدلے میں ہم ڈالر سے کر رہے ہیں ایکسچینج، اس کے بعد پاؤنڈ کے بدلے ہم یو ایس ڈی سے کر رہے ہیں، ڈالر سے، ڈالر کے بدلے میں سوئس فرینک سے کر رہے ہیں، اس کے بعد آسٹریلین ڈالر سے یو ایس ڈی چیف آپ کے سامنے سی ایچ ایف نظر آ رہا ہوگا، اے یو ڈی یو ایس ڈی آسٹریلین ڈالر ورسز یو ایس ڈی آسٹریلین ڈالر کو یو ایس ڈی ڈالر میں ایکسچینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایکسچینج والا کام ہے جو کہ آف لائن ہوتا ہے، سیم وہ سسٹم اس میں آن لائن ہوتا ہے اور جدت اختیار کر چکا ہوا ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس کا، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی چیز جس میں سود ہو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز جو اکارڈنگ ٹو شریعت ہو، اکارڈنگ ٹو شریعہ اللہ ہو، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز آتی ہے سود، اگر وہ سود ہے تو وہ حرام ہے، جیسے ربا کہتے ہیں اور فوریکس کی لینگویج میں اسے سویپ کہتے ہیں، اور انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ بینک میں ہم انٹرسٹ پہ پیسے لیتے ہیں تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ تو کنفرم ہے، ایک حد تک منافع کی شرح مقرر کی گئی ہے، لیکن بینکس وغیرہ کا آپ کو سسٹم پتہ ہے، لیکن کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتا اس پہ۔ فوریکس کی بات کر رہا ہوں تو فوریکس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پہلے تو بزنس سمجھاؤں بزنس کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں، 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سویپ فری اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے سویپ والا اکاؤنٹ۔ سویپ فری اکاؤنٹ ہوتا ہے اسلامک اکاؤنٹ جو کہ ہم موسٹلی فوریکس ٹریڈر کرتے ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔ سویپ والے اکاؤنٹ جو یوز کرتے ہیں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بروکر ان کو سود اپنی طرف سے دے رہا ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے، ان کو کم دے رہا ہوتا ہے، ان کو نقصان ہی ہے۔ بہتر یہ غیر مسلم بھی اسلامی جو ہے اکاؤنٹس یوز کریں، اور زیادہ تر کرتے بھی ہیں، کیونکہ وہ بروکر آپ سے زیادہ لے رہا ہے، دے آپ کو کم رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسلام نے کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو وہ فائدہ آپ کو، اس میں سود نہیں ہوتا، پہلی چیز کنفرم ہوگی۔ دوسری چیز جو ہوتا ہے فکس انکم، ٹھیک ہے، وہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے، لیکن فکس انکم جو حرام ہے، کسی بھی اپنی چاہے اپنے پیسے ہیں اس پہ فکس لینا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں فکس نہیں ہے انکم۔ اگر آپ خود بھی کام کریں تب بھی فکس نہیں ہے، اگر آپ کسی سے کام کروائیں تب بھی فکس نہیں آتی ہے اس میں انکم، اس میں انکم آتی ہی نہیں ہے فکس۔
اس میں لاٹ سائز ہوتے ہیں 0.01 کا لاٹ سے لے کے 1 کا اسٹینڈرڈ لاٹ تک یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ 10 کا بھی ہوتا ہے, 5 کا بھی اسٹینڈرڈ لاٹ یوز ہوتا ہے, 0.50 کا بھی ہوتا ہے. اس حساب سے پروفٹ یا لاس ہوتا ہے. اور جب ٹریڈ ہوتی ہے, جب ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو ٹریڈ شروع ہی لاس سے ہوتی ہے, پھر پروفٹ میں آتی ہے. تو دو چیزیں اس میں فکس نہیں ہیں, ڈپینڈ اپون لاٹس, ڈپینڈ اپون ورک. تیسرا اس میں سمجھتے ہیں لوگ محنت نہیں کرنی پڑتی, پیسے لگا دیے پروفٹ آتا رہتا ہے. اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں راتیں اپنی نیند حرام کرنی پڑتی ہے, اور جس کو فارکس کا چسکا پڑ جاتا ہے اس کی ویسے بھی شروع کے دنوں میں نیندیں حرام ہو جاتی ہوتی ہیں. اور جو پرو ٹریڈرز ہیں جن کا بزنس ہی ہے, انہیں پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, ان کو علم میں ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, نیندیں کس طرح حرام ہوتی ہیں. جو ٹریڈرز آ جاتی ہیں نا آپ کے لانگ ٹرم ٹائم فریمز پہ, D1 H4 پہ, وہ نیندیں حرام کرتی ہیں. کبھی کبھی 12 بج جاتے ہوتے ہیں اور وہ ٹریڈ بالکل ملنے کے قریب ہوتی ہے, اور مارکیٹ اتنی سلو ہوتی ہے, اور اتنا بڑا اسپریڈ ہائی کیا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک پرفیکٹ پوائنٹ پہ بائی کریں. ہم جب تک جاگ سکتے ہیں ہم جاگتے ہیں, اس کے بعد ہم بائی سٹاپ سیل سٹاپ لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کو جانے ہاتھ سے نہ دیں, کیونکہ بڑے دیر کے بعد ہی ہمیں ملی ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے پوری رات جاگ کے ٹریڈ ملتی نہیں ہے. تو محنت کا یہ عالم ہے. 3 چیزیں یہ ہوگی. چوتھا اس میں دیکھیں, کوئی بھی بزنس ہے نا, آپ نئے ہیں کسی بھی بزنس میں, اس میں نقصان ہوگا, اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. ایک تو سود نہیں ہے, فکس نہیں ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, نقصان نہیں ہے. اور جو دوسری ویڈیو میں نے دیکھی اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جس کا چیز کا فزیکلی قبضہ نہیں ہے وہ حرام ہے. فارکس میں آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے تو حرام ہے. اب 3000 سال پہلے فزیکلی قبضے کا مطلب اور تھا, آج 2020 میں ہم جی رہے ہیں, اور ہمیں علم حاصل کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا. ہاں, جو کچھ جن چیزوں سے منع کیا ان پہ ہونا چاہیے, علم حاصل سے کرنے سے نہیں منع کیا, اور جدید علم حاصل کرنے سے. یہ اب جدت کی طرف ہے. ہر ایک جو کنسٹرکشن کا بلڈنگ ہے نا, وہ کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی آن لائن ہو رہا ہے. ہر چیز آگے جدید ہو رہی ہے, آن لائن ہو رہی ہے. تو قبضے ہمارے پاس فزیکلی ختم ہو رہے ہیں. اگر قبضے کا مراد یہ ہے کہ ہمارے بیڈ کے نیچے اگر کرنسی پڑی ہو یا ہمارے لاکر روم کے اندر پڑی ہو, تو پھر کوئی بھی آج کل چیز اس طرح نہیں ملتی. ہر چیز آن لائن آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ قبضے میں نہیں ہے تو اس لیے حرام ہے. حالانکہ اس میں ہم سود بھی نہیں لے رہے جی, سویپ فری اکاؤنٹ ہے, اسلامک اکاؤنٹس ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. اور کرنسی ایکسچینج کا کام ہے, ایک ملک کی کرنسی دے کے دوسری کی لے لینا. اس پہ بروکر ہمارے پاس یہ جو سپریڈ آ رہا ہے یہ ہمارے سے لے رہا ہے. یورو یو ایس ٹی کے نیچے جو سپریڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے لے رہا ہے اپنا جو ہے کمیشن, اپنا جو پروفٹ ہے, اور وہ بھی فکس نہیں لے رہا. دیکھیں فکس نہیں لے رہا, وہ رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں کتنا زیادہ آ رہا ہے, 35, 3.5 پپس, 3.7 پپس, 2.2 یورو یو ایس ٹی, جس پہ سب پہ کم ہوتا ہے. تو ایک پروفٹ کا مارجن بروکر نے بھی رکھا ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, وہ ہم سے بھی پروفٹ لے رہی ہوتی ہے. جس طرح کے ایپ ڈیولپر ہے, جو سافٹ ویئر ہاؤس والے ہیں, اگر وہ سن رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ, دیکھیں وہ ایک بندہ محنت کر کے 6 ماہ لگا کے ایک سافٹ ویئر بناتا ہے, ایک ایپ بناتا ہے, پلے اسٹور پہ اپلوڈ کرتا ہے, ایپ اسٹور پہ اپلوڈ کرتا ہے, قیمت اس کی رکھ دیتا ہے 3000 روپے یا $3000 یا $300, ٹھیک ہے, سم تھنگ کچھ بھی. اب فزیکلی قبضہ تو اس بیچارے کے پاس بھی نہیں ہے, تو وہ بھی حرام ہوگی. ہے گیم ڈیولپر اگر آتا ہے, پاکستان میں گیم ڈیولپنگ ہو رہی ہے, تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ گیم ڈیولپ کر کے ایک بندہ محنت کر کے, جس طرح ہم ایک ٹریڈ بنا کے اپنی پورا وقت ضائع کر کے 8-9 گھنٹے محنت کر کے سود وغیرہ کو ختم کر کے فکس انکم نہیں لے رہے ہوتے. ایک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنی انکم اس ٹریڈ پہ ملے گی, کسی کو کنفرم نہیں ہوتا. کسی بندے کو, کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ کہہ دے کہ مجھے کنفرم ہوگا کہ اس ٹریڈ پہ اتنا پروفٹ ہوگا, نہیں ہوتا کنفرم. خود ہم اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے $5 یا $7 کے قریب ٹریڈ کو کلوز کر دینا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب گیم ڈیولپر کے پاس کوئی فزیکل قبضہ نہیں ہوتا, لیکن قبضہ اس کے پاس یہ ضرور ہوتا ہے, اس کے کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر پڑا ہے وہ کوڈنگ کر کے اس کو چینج کر سکتا ہے, اس میں بہتریاں لا سکتا ہے, اس طرح جسے کہتے ہیں کہ بگز فکس کر رہے ہوتے ہیں. تو قبضہ تو اس کے پاس ہے, وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے پاس رائٹس ہیں, وہ ایپ کا پورا
ویو ہی چینج کر سکتا ہے، یہ گیم کا پورا وہ وال پیپر ہی، تھیم ہی چینج کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس قبضہ ہوتا ہے، ٹریڈ خود کلوز نہیں ہوتی، ہمیں ٹریڈ کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، ہمیں ٹریڈ کرنا پڑتا ہے کلوز۔ اگر ہم سویپ والا اکاؤنٹ سود والا یوز کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے گزرنے کے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے اوپر سود آئے گا۔ اسلامک اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا، ہم جتنی مرضی ٹائم ٹریڈ ہولڈ رکھیں ہم سود نہیں دیں گے انہیں، ہم صرف اپنا جائز پروفٹ لیں گے۔ اس کا جو کمیشن بنتا ہے، اس کا جو کرایہ بنتا ہے ساری سروسز میں، ظاہر ہے ہماری ٹریڈ آگے بینک تک پہنچانا، بینک پھر آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک، تو وہ اپنا جو کرایہ اس کا کھانا پینا بنتا ہے وہ ہم سے وہ لے لیتا ہے، ہمیں ہمارا جائز پروفٹ دے دیتا ہے۔ تو اس میں حلال اور حرام والا کنسیپٹ آنا ہی نہیں چاہیے۔ صرف آن لائن یہ کام ہے تو اس لیے اس میں کنسیپٹ آ رہا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جب سود نہیں ہے، فکس نہیں ہے میرے بھائی، شریعت کے مطابق ہے کام سارا۔ اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے جو علاقے کے علماء ہیں ان کے پاس جائیں، میری یہ ویڈیو دکھا دیں کہ یہ سسٹم ہے مولانا صاحب، یہ سسٹم ہے، اس میں تو فکس نہیں ہے انکم، یہ تو وہی کاروبار ہے جو کہ ہم پاؤنڈ وغیرہ چینج کرواتے ہیں۔ اور تمام دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں چینج آتا گیا، جدید۔ دیکھیں کسی زمانے میں سنتا تھا بینکس حرام ہے، اب ہر مولانا کے، ہر علامہ کے بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ بینکس وغیرہ تو سود لے رہے ہیں، اسلامک بینک بھی سود لے رہا ہے، سود صرف کہتے نہیں ہیں ان کو، تو اس میں تو سود ہے ہی نہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک مزید لمبا نہیں کرتے، آپ اپنے مقامی مولوی کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، جس مسلک کا بھی ہے ان کو یہ سارے پوائنٹ رکھیں، خود بھی سیکھیں۔ خود آتا ہوگا تو آپ آگے سے جواب دے سکیں گے، نہیں تو آپ 1 منٹ بھی ٹک نہیں سکیں گے۔ خود بتائیں یہ سسٹم ہے تو پھر ان سے مشورہ لیں، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا میں کروں یا نہ کروں، پھر آپ فیصلہ کریں اور ایک بار خود ریسرچ کریں، خود اس کام میں آئیں۔ اس میں ڈیمو اکاؤنٹس ملتے ہیں جو کہ بغیر پیسوں کے چلتے ہیں پریکٹس کے لیے، تو اس پہ خود پریکٹس کر کے دیکھیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کیا سسٹم ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔